جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک خصوصی پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں آ چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کووڈ کی وجہ سے اسکول بند ہو رہے ہیں اور بڑا حرج ہو رہا ہے تعلیم کا بھی, اور بہت سارے لوگوں کے تحفظات ہیں. ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ اگر اسکول بند نہ کیے گئے تو زیادہ جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے, بچے افیکٹڈ ہو سکتے ہیں. دوسری طرف اسکول ایسوسیشن جو پرائیویٹ ایسوسیشن ہے اس کا کیا موقف ہے وہ بھی ہم آج جانیں گے. اور ہم سر جاغد صاحب سے پوچھیں گے کہ آیا کہ یہ ڈیپلی دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کا کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں اب, اور بچوں کے کیا مسائل ہیں اس پہ بات کریں گے. سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سر مجھے بتائیے گا سب سے پہلے نیا نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے کہ اسکول بند کرنے جا رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, آیا کہ حکومت کا اقدام درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس اہم موضوع کی طرف توجہ دلائی اور آپ نے اس کو جو ہے وہ اپنے پروگرام میں شامل کیا. بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے جی کہ جب کوئی قوم تعلیم سے پیچھے رہ جاتی ہے تو وہ دنیا میں ہمیشہ کسی بھی ترقی کی دوڑ میں شامل نہیں ہو سکتی. اور دنیا میں ابھی جو کووڈ جتنے بھی طرف ممالک میں ہے سب سے زیادہ ترجیح وہ ایجوکیشن کو دے رہے ہیں. یورپ کی مثال آپ لے لیں کہ سارے ان کے دیگر شعبہ جات بعد میں اوپن ہو رہے ہیں اور ایجوکیشن کے شعبے کو انہوں نے پہلے کھولا ہے. ہمارے یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ تعلیمی اداروں کو بند کیا جاتا ہے اور سب سے آخر میں تعلیمی اداروں کو کھولا جاتا ہے. اور اس میں بھی میرپور جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ضلع میرپور کے ساتھ ایک بدترین دشمنی کا ثبوت دیا جاتا ہے کہ لاسٹ ٹائم میں ابھی آپ دیکھیں کہ میرپور میں پہلے ادارے بند تھے, پھر ہم نے انتظامیہ سے میٹنگ کی تو بورڈ کلاسز کی حد تک اجازت لی, جبکہ آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں اس وقت تمام ادارے اوپن تھے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بورڈ کی کلاسز کا ایگزام ہوتا ہے 9, 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر وہ تو ایک ہی ظاہر تاریخ پہ ہونا ہے. تو اگر میرپور کے ادارے 2 ہفتے کے لیے بند رہتے ہیں اور باقی اضلاع کے ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو مقابلے کے امتحان میں تو یہاں کے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ہم تو اس کو ظاہر ہے میرپور دشمنی سے ہی تعبیر کرتے ہیں. دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر یہ صورتحال آئی ہے تو وہاں پہ حکومتوں نے اداروں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. 80% تک لوگوں کو اداروں کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ 20% ادارے برداشت کریں. لیکن یہاں پہ بالکل حکومتی سطح پہ بھی ہماری ایسوسیشن نے حکومت وقت سے گزارش کی تھی کہ آپ اگر ہیلپ نہیں کر سکتے تو آپ ان اداروں کو آپ لون ایشو کریں 0 انٹرسٹ پر. حکومت نے وعدہ کیا تھا لیکن شاید ان کی ڈکشنری میں وعدہ پورا کرنا کہیں ہوتا ہی نہیں ہے. ابھی تک کسی ادارے کو کوئی لون ایشو نہیں کیا گیا. اداروں کے بلڈنگز کے کرایہ جات, سٹاف کی تنخواہیں وہ اپنی جگہ پہ اتنا زیادہ بیلنس بن چکا ہے کہ اداروں کی کمر ٹوٹ چکی ہے. اچھا سر ایک بات یہاں سے پوچھوں گا آپ سے, ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. اچھا اسکول جو پرائیویٹ اسکول ہیں میں دیکھنے میں آ رہا ہے, آپ سب کے بچے پڑھتے ہیں, اسکولس تو فیسز وصول کر رہے ہیں. اگر اسکول فیسز وصول کر رہے ہیں تو پھر اسکول کو مسائل پیش کیوں آ رہے ہیں, حالانکہ فیسز تو وہ وصول کر رہے ہیں زیادہ تر؟ بہت اچھا آپ نے سوال ریز کیا ہے. بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمارے یہاں جس معاشرے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں ادارہ بند ہونے کی وجہ سے بچے اس لیے ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو نیٹ کی سہولت ہے وہ ایز سچ نہیں ہے. آپ اگر دن کو 2 بجے کوئی آپ نے بچے کو ویڈیو ہو سکتا ہے اس کو رات کو 10 بجے ملے. جب سہولت ہی نہیں ہے تو ادارہ بند کرنے سے تعلیم والے اساتذہ بھی ڈسٹرب, بچے بھی ڈسٹرب. پھر آپ لاک ڈاؤن میں جب ادارے کھلے ہوتے ہیں جو تو کوئی بڑا ادارہ ہے شاید اس کو پرابلم نہ ہوئی ہو, لیکن جو ادارے میکسیمم میجارٹی جو ادارے ہیں ان کو اس لیے پرابلم ہوئی ہے کہ جب ادارے آپ کے فزیکلی اوپن نہیں ہوتے تو آپ کا کوئی کام نہیں چل سکتا. آپ نہ نیٹ پہ پڑھا سکتے ہیں نہ آپ کام کر سکتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ ڈیکلائن کی طرف ہی جاتا ہے, اس میں کسی طرف پر بھی بہتری نہیں آتی. بڑا اچھا انہوں نے پوائنٹ ریز کیا جی. جہاں تک انٹرنیٹ کی بات ہے ہمارے یہاں تو انٹرنیٹ نہ ہونے کے برابر ہے اور عوام کو وہ بھی لولی پاپ دیا جاتا ہے, بڑے بڑے مہنگے پیکیج کے ایوز کچھ بھی نہیں دیا جاتا. بچے آن لائن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آن لائن یہاں پہ سسٹم ہی نہیں ہے, ڈیولپ ہی نہیں کیا گیا, اور اس پہ گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا چاہیے. اچھا اب یہ بتائیں کہ تقریباً 1.5 سال سے تقریباً اس سے زیادہ ہی عرصہ ہو رہا ہے, اتنا ہو رہا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے اسکول ڈسٹرب ہو رہے ہیں بار بار. بچوں کو پہلے تو پروموٹ کر دیا گیا, آیا کہ اگر دوبارہ سے اگر پروموٹ کر دیا جاتا ہے, چلے گورنمنٹ کہتی ہے آپ لوگ پروموٹ کر دیتے ہیں, تو بچے آئندہ اگلی کلاس میں جا کے وہ
اسٹینڈ لے سکتے ہیں, آگے آگے آسانی سے پڑھ سکیں گے, یا ان کی بیس ہی اگر نہیں بنی ہوگی تو وہ آگے جا کے کیا کریں گے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ آیا کہ بچے تعلیمی کتنا ان کا نقصان ہوا ہے؟ چلے اسکول کیا گورنمنٹ کا تو پیسہ تو ضائع گیا ہے, چلے جو بھی جا رہا ہے, لیکن بچوں کا تعلیمی جو ہے نا وہ کیریئر کتنا خراب ہو رہا ہے, اس حوالے سے آپ ذرا روشنی ڈالیں. بچے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی جو ان لوگوں نے بغیر ایگزام کے بچوں کو پروموٹ کیا ہے, ہم اس اقدام کو درست نہیں سمجھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک بچہ بغیر ایگزام دیے, بغیر کچھ پڑھے لکھے اگلی کلاس میں پروموٹ ہو جاتا ہے تو وہ ایک جاہل قوم تیار ہوتی ہے. اب اس کے پاس اس کلاس کا سرٹیفکیٹ تو موجود ہے, لیکن اس کو اس کلاس کی ABC نہیں آتی, تو جب آگے وہ پروفیشنلی یا کسی ہائر کلاس میں جائے گا تو وہ بچہ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ مجھے دنیا کا کوئی ایک ملک بتا دیں جنہوں نے بغیر ایگزام, دنیا کے ممالک میں کورڈ نہیں آیا. ان لوگوں نے پلاننگ کی ہے, فیس کی ہے, حکمت عملی بنائی ہے, تب جا کے اس کو مینج کیا. دنیا کے کسی ایک ملک میں بھی بغیر ایگزام کے بچوں کو پروموٹ نہیں کیا گیا. لیکن یہاں پہ صورتحال ہی اتنی ڈسٹرب ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تعلیمی اداروں والے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم اپنی بات جب اگلے بندے کے سامنے رکھتے ہیں. انتظامیہ سے ہم نے متعدد بار میٹنگز کی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ لاسٹ ٹائم آپ ماشاءاللہ بہتر جانتے ہیں, یہ چند دن پہلے نیوز رپورٹ ہے کہ پورے آزاد کشمیر کے اضلاع میں جو ٹیسٹ ہوئے اس دن کے وہ 318 تھے, اور صرف ڈسٹرکٹ میرپور کے جو کورڈ کے ٹیسٹ ہوئے وہ 368 تھے. اب آپ دیکھیں کہ پورے باقی اضلاع کدھر گئے, 10 کے 10, اور ایک میرپور میں اگر یہ چیز زیادہ تو یہ باقی اضلاع میں ہے. ہم اس کو میرپور دشمنی سے تعبیر کرتے ہیں. دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک ادارے میں کووڈ کیس ہے وہ تو ڈیفینیٹلی دیکھیں جس سوسائٹی میں ساری طرف ہوگا. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بجائے سارا ادارہ بند کرنے کے آپ اس کلاس کو آف کریں. باقی بچوں کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے, باقی سٹاف کا. تو ایک بچے کی وجہ سے جس کو پرابلم ہے, ٹھیک ہے, وہ بچہ آف کرے, اس کا کلاس آف کرے, تو باقی ادارہ تو بند نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو یہاں پہ 2 مثالیں دینا چاہوں گا. آپ ان مثالوں کو ویریفائی, آپ ماشاءاللہ سیافتی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں, آپ ان 2 مثالوں کو ویریفائی کریں. کشمیر ماڈل کالج ہمارے شہر کا بہت بڑا ادارہ ہے. ہماری پروفیسر نذیر صاحب سے میٹنگ ہوئی چند دن پہلے, بقول ان کے کہ ایک بچی کا کووڈ پازیٹیو کیس آیا تو انتظامیہ نے کہا جی ادارہ بند کر دیں. پروفیسر صاحب کہتے ہیں جی کہ ہم نے انہیں کہا جی یہ بچی تو کتنے عرصے سے کالج میں نہیں آ رہی, آپ ہماری حاضری چیک کریں. دیکھیں ادارے کے بعد جو بچہ آیا اس کا ریکارڈ پورا ہوتا ہے کہ کون ایبسنٹ ہے, کون پریزنٹ ہے. پھر آج کل تو وہ کوئی ایسی بات نہیں کہ پروو نہ ہو سکے. بقول پروفیسر صاحب کے جب وہ بچی اتنے عرصے سے نہیں ادارے میں آئی, ہم نے کہا ریکارڈ چیک کر لیں. کسی نے ریکارڈ چیک کرنے کی زحمت نہیں کی ہے, اور جو ہے وہ بیک جنبش قلم ادارہ بند کر دیا گیا. ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا ظلم ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دینا چاہوں گا. میرپور پبلک اسکول ہمارے شہر کا ایک بڑا معتبر پرانا ادارہ ہے. میڈم مسز نصرت کامران صاحبہ کی والدہ صاحبہ نے شروع کیا تھا, تو اب وہ اس میں مینج کر رہی ہیں. اس ادارے کی ایک ٹیچر کا کووڈ پازیٹیو آیا. میڈم کے بقول یہ ہے کہ وہ ٹیچر 2 ہفتے سے لاہور تھیں جب لاک ڈاؤن تھا. لاک ڈاؤن جب ختم ہوا تو وہ ٹیچر ادارے میں نہیں آئے. ٹیچر نے کہا جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں اپنا چیک اپ کرا لوں. 2 دن بعد ٹیچر نے فون کیا جی میرا کووڈ پازیٹیو ہے, تو میم میں اسکول نہیں آ رہی. اب ایک ٹیچر اسکول میں ہی نہیں آ رہا, ادارے میں نہیں آ رہا, تو انتظامیہ نے اس اسکول کو بھی بند کر دیا. ایسے ہی چکسواری میں بھی ایک کیس ایسا ہوا. بھائی اللہ کے بندو آپ چیک تو کریں نا, پرابلم کیا ہے, کہاں پہ پرابلم ہے, پھر اس کو آگے لے کے چلے نا. یہ تو کیا اسے کہتے ہیں دیر نگری اور چوپٹ راج والا معاملہ, ہمیں تو یہی سمجھ آ رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, اب فار ایگزامپل جو نوٹیفکیشن ایک جاری ہو گیا, ضلعی انتظامیہ کے نوٹیفکیشن رہتا ہے, وہ بھی آج کل میں جاری ہونے کا جو ہے ہمیں اثرات لگ رہے ہیں. جی. اگر اسکول آپ کے بند کرنے کا نوٹیفکیشن جاری ہو جاتا ہے, جی, تو آپ کیا کریں گے, کس حد تک جائیں گے, کورٹ جائیں گے, انتظامیہ سے بات کریں گے, احتجاج کریں گے, کیا کچھ کریں گے؟ اور آج آپ کی جو میٹنگ بھی ہوئی ہے, جتنے بھی پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے صدر تھے یا جتنے بھی نمائندگان تھے, آپ کے یہاں زیر قیادت میٹنگ ہوئی ہے, اس میں بھی آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس میں ابھی وہ جو دیکھیں لیٹر جس کی آپ کے متعلق بات کر رہے ہیں, اس لیٹر میں اداروں کی بندش کا نہیں کہا گیا. اس لیٹر میں بھی ہمیں ایک لفظ پر بہت بڑا اعتراض ہے. اس لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ جو اتھارٹی جاری کر رہی ہے کہ آئی ایم ہائیلی پلیز ٹو ایشو اٹ,
کہ ادارے بند کر کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. اب جس قوم کے اکابرین کو ادارے بند کر کے خوشی ہو رہی ہے، آپ اس قوم کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چاہتے کیا ہیں لوگ، پالیسی کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس لیٹر میں یہ کہا گیا ہے کہ جن علاقوں میں کورڈ ریٹ جو ہے وہ 8% سے زیادہ ہوگا تو ان اداروں کی کلاسز 0 سے 8 تک جو ہے وہ سسپینڈڈ کیے جائیں. ہمارا اس میں نقطہ نظر یہ ہے کہ میرپور میں جو کووڈ ریٹ تھا وہ کل 7% تھا، اور پھر ہم جس میں سیکٹر کی نمائندگی کر رہا ہوں اسکول کالجز کی، ہمارا انتظامیہ سے ڈی ایچ او صاحب سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ اسکولوں کے، اداروں کے، کالجوں کے ان کے کووڈ کیسز کی ریشو نکالیں. اگر وہ 8% سے تجاوز کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہم کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے کہ ہم اس آرڈر کو فالو نہیں کریں گے. ہمیں بھی نظر آتا ہے کہ کیا، ہمیں صرف اعتراض یہ ہے کہ جب ایک چیز انصاف نہیں ہوتا. میں آپ کو یہاں پہ 2 اور مثالیں دیتا چلوں. تو 23 مارچ کو میرپور میں ہوا ہے یوم پاکستان کے حوالے سے، ہماری انتظامیہ موجود تھی، وزیر مملکت موجود تھے. اس تقریب میں، اوپن فورم میں، وزیر مملکت نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا. اب ہماری انتظامیہ غریبوں کو، بیچاروں کو، دیہڑی داڑوں کو 500 200 جرمانہ، بھائی چل تو نے ماسک نہیں پہنا ہوا. وزیر صاحب کو جرمانہ کون کرے گا؟ پھر ہمارا مطالبہ یہ بھی، آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب جلسے کر رہے ہیں، سیاسی جلسے کر رہے ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، کدھر ہے سوشل ڈسٹینسنگ بھائی، کدھر ہے ماسک؟ وزیر اعظم پاکستان صاحب کووڈ کے باوجود میٹنگ کر سکتے ہیں. ہم ان ساری چیزوں سے، یہ پرسوں منگلا میں ہمارے سیاسی جلسہ ہوا ہے، کل چترپڑی میں سیاسی جلسہ ہونے جا رہا ہے. جب ساری طرف دیکھیں سیاسی جلسوں کی کرنے کی اجازت ہے تو ایک ادارے میں، ایک کلاس میں 30 بچے کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ ہمارا اس میں سب سے بڑا اعتراض ہے. اور پھر جب یہ اکابرین یا جن کا اختیار چلتا ہے، جب یہ اس پہ خود عمل نہیں کرتے تو پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانے میں کہ ایک ریاست 2 قوانین. بالکل جی، بات تو سچ ہے، لیکن بات ہے رسوائی کی. جب حکم دینے والے خود حکم پہ عمل نہیں کرتے تو تب دیگر ادارے جہاں دیگر پبلک کیا کرے گی؟ ان کا کہنا ہے کہ بالکل ان کی باتیں حقیقت پہ مبنی ہیں. جلسے فاروق حیدر صاحب نے کیے، سیاسی جلسے اجتماعات ہو رہے ہیں، ان کو بھی بند کرنا چاہیے. اگر اسکول بند کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم اتفاق کرتے ہیں، اگر ریٹ اتنا آتا ہے کووڈ کا تو باقی بھی لوگ بند ہوں نا. باقی انہوں نے کہا کہ بڑے جو لوگ ہیں ہمارے، جو اقتدار میں ہیں، جو حکم دیتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے. ان کو اس بات پہ سوچنا چاہیے تاکہ اگر کوئی بھی بندہ کسی اسکول کے پرنسپل والے بچوں کو کوئی بات کہیں گے، اگر خود عمل پیرا نہیں ہوں گے تو بچے کیا کریں گے؟ مجھے یہ بتائیں کہ ہم آپ کی کلاسز کو بھی دکھائیں گے. آپ نے یہ بتا دے ساتھ کہ آپ نے ایس او پیز پہ عمل کیا ہوا ہے، گیپ رکھا ہوا ہے، کیا سین رکھا ہوا ہے؟ اوور آل آپ کی جو اسکول جتنے بھی آپ کے انڈر آتے ہیں ان میں کیا کچھ ہے؟ بالکل، ہم کیونکہ قوانین و ضوابط کے عمل پیرا ہونے والے لوگ ہیں، ہماری اس معاملے میں انتظامیہ سے میٹنگ ہوئی اور ہم نے تنظیم میں بھی یہ ہدایات جاری کی ہوئی ہیں کہ ایسے ادارے جن کے کلاس روم میں بچوں کی تعداد 20 سے زیادہ ہے، اگر تو وہ ان کے پاس جگہ موجود ہے تو وہ اس کلاس کے سیکشن بنا لیں، 2 کلاس روم میں بٹھائیں. اگر جگہ نہیں ہے تو پھر 20 سے زائد جو بچے ہیں وہ آپ آلٹرنیٹ ڈیز پہ بلائیں. ایک دن کا آپ 20 کو بلا لیں، باقی کو نیکسٹ ڈے مطلب بلا لیں. اور جتنے زیادہ ایس او پی پہ عمل درآمد تعلیمی اداروں میں ہو رہا ہے، یہ وزیر تعلیم صاحب بھی مانتے ہیں، آزاد کشمیر کے اور اپنا پنجاب کے بھی. اس کے علاوہ آپ کسی ایک جگہ پہ بھی وہ ایس او پی نہیں ثابت کر سکتے کہ اسکولوں کے علاوہ جہاں پہ جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہوں، بچے ماسک پہنے ہوئے ہیں، ٹیچرز ماسک پہنے ہوئے ہیں، سینیٹائزر استعمال ہو رہے ہیں. اور پھر ہم نے پیرنٹس کو یا اسکولوں والوں کو یہ انسٹرکشن بھی جاری کی ہے کہ اگر کوئی ٹیچر یا بچہ فیل کرتا ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ ادارے میں نہ آئے، وہ اپنا اس کا میڈیسن کا علاج کرائے، چیک اپ کرائے. پھر یہاں پہ اپنا میں اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں، ایک ٹیچر کا کام ہے پڑھانا، ٹھیک ہے، ایک باقی جو شعبہ جات ہیں وہ ان کا کام ہے وہ اپنا کام کریں. ہیلتھ بنیادی طور پر جو ہے وہ محکمہ صحت کی ذمہ داری ہے جو حکومت کے اختیار میں آتا ہے. محکمہ صحت کی، حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک بیماری ہے، اس بیماری کی آپ لوگوں کو ویکسین دیں، میڈیسن دیں، ٹھیک ہے. اب جیسے سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ کورونا تو چلنا ہے، یہ ختم نہیں ہونا. اب کتنا عرصہ لاک ڈاؤن کریں گے، کتنا عرصہ بند کریں گے؟ پہلے ہی ہمارا کہیں دنیا میں تعلیمی طور پر مقابلے میں بڑے پیچھے رہ جاتے ہیں، تو جب اگر اس طرح کی پالیسی ہوں گی تو پھر تو اور زیادہ پیچھے رہ جائیں گے. بالکل، آپ نے ساری باتیں رکھ دی ہیں کہ آپ کا مطالبہ کیا ہے، آپ کس طرح سے حکومت کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. اب مجھے یہ بتائیں، بچوں کا ٹائم ضائع ہو گیا، بچوں کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ بہت سارے آپ کو دیکھ رہے ہیں، پہلے بھی آپ نے بچوں کو بتایا کہ کیسے تیاری کریں، کیونکہ بچوں کو اگر
ادارے بند ہوتے ہیں. جی ادارے بند ہو گئے لیکن اس کے بعد وہاں سے ایگزام بھی آ گئے ہیں سر پہ. تو ایگزام تو انہوں نے پھر دینے ایگزام اس سے لیے جائیں گے, تو اچھی بات ہے ایگزام ہونے چاہیے. تو آپ بچوں کو تیاری کرنے کے حوالے سے آپ کیا پلان ہے آپ کا؟ آپ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کے اسکول کے, گورنمنٹ اسکول کے بہت سارے جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, آپ سے کچھ چاہتے ہیں کہ ہیلپ مل جائے, وہ کیا کریں؟ ٹیوشن رکھیں, کیسے اپنی وہ پڑھائی کا گیپ فل آؤٹ کریں؟ میں ان تمام طالبات وہ جس بھی سیکٹر کے بچے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں, ہم ان کو یہ تجویز دینا چاہیں گے کہ پیرنٹس کے ساتھ مل کر پیرنٹ کو چاہیے کہ گھر اسکول والا جو آئیڈیا ہے اس کو اپنایا جائے. گھروں میں بچوں کا ایک جو ہے وہ ٹائم ٹیبل بنایا جائے. جس طرح ادارے میں ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کہ اتنے سے اتنے بجے آپ کا اس سبجیکٹ کا آپ نے ٹائم ہے, یہ پڑھنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ بریک ہے, پورا 2 بجے تک ایک سسٹم بنا ہوتا ہے. ایسے ہی پیرنٹس اگر ایک ترتیب بنائیں بچوں کے گھر میں کہ یہ آپ کا ٹائم ہے, اتنے پہ آپ نے یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے, تب جا کے جو ہے وہ بچوں کا وقت ضائع نہیں ہوگا. اور اگر کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ جو آن لائن موجود ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو ٹائم ٹیبل کے مطابق موبائل کے استعمال کرنے کی اجازت ہے. موبائل دے کر ان کو کھلا مت چھوڑ دیں کہ جو مرضی کرتا پھرے. سب سے زیادہ اب پیرنٹس کی اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری بنے گی کہ وہ انہیں اپنے بچوں کو ٹائم دینا پڑے گا. اگر جو پیرنٹ اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا وقت بھی نہیں ضائع ہوگا, اور جہاں کہیں انہیں پرابلم لگے گی وہ اپنے قریبی ایک محلے میں یا سیکٹر میں کسی بھی ادارے کا کوئی ٹیچر ہے تو وہ اس سے وہ اپنی معلومات لے سکتی ہیں یا سمجھ سکتے ہیں. صرف پیرنٹس کو اس پہ ٹائم دینے کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا. سر ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا, آخری پیغام آپ سے لینا تھا لیکن اس کے بعد لوں گا کہ بہت سارے لوگ کورڈ ہے, لاک ڈاؤن ہوتا ہے, سچویشن خراب ہوتی ہے, جو بچے آپ کے اسکول میں پرائیویٹ اسکول سے داخل کروائے ہوتے ہیں, بچے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے میرا بچہ اچھے اسکول میں پڑھے. اب وہ یہ مسئلہ کہ فیسز تو وہ دینا چاہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر میرا بچہ کسی اسکول میں پڑھ رہا ہے, مجھے 10,000 میری فیس اگر بنتی ہے 2-3 منتھ کی, تو اسکول بند تھے ایک دم سے میں نہیں دے سکتا. آیا کہ آپ ان لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں کہ آپ تھوڑی تھوڑی کر کے دے دیں, جیسے آپ ہینڈل کر سکتے ہیں آپ دے لیں, کہ یا آپ کہتے ہیں جبرن کے دیں فیس تو تبھی آپ کا بچہ آگے چلے گا؟ دیکھیں اس میں میرا خیال ہے تمام ادارہ جات جو ہے وہ پیرنٹس کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں من حیث القوم اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. اگر ایک جو ہے وہ پیرنٹ ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے اس کو دے دینا چاہیے, اور ایک پیرنٹ اگر افورڈ نہیں کر سکتا وہاں پہ اسکول انتظامیہ کو اس کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنا چاہیے, بالکل ٹائم دینا چاہیے, بلکہ اگر ہو سکے تو اس کو کوئی کنسیشن بھی دینی چاہیے اگر وہ ڈیزرونگ ہے. ابھی رات کو میرے پاس کوئی اس وقت 3 اسکولوں کے ڈفرینٹ لوگوں نے میرے سے اپروچ کیا ہے کہ فلاں ادارے کے ساتھ ہمارے بچے پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ کنسیشن کروا دیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں ضرور ان سے بات کروں گا, کوشش کریں گے آپ کے ساتھ تعاون کریں. سر کیا پیغام دیں گے آخر میں, تو بچوں کے حوالے سے یا لاک ڈاؤن کے حوالے سے یا جو بھی سچویشن ہے جو آپ نے میٹنگ ہے اوور آل کوئی ایک پیغام ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ میرا پیغام اس میں یہ ہوگا کہ بڑا مشہور جملہ ہے جس کو لوگ مختلف معنوں میں لیتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے. تو طلباء و طالبات ہوں, اساتذہ ہوں, والدین ہوں, کچھ بھی ہوں, دیکھیں حالات کچھ بھی ہوں, بندے کو فیس کرنا چاہیے, اس کو حوصلے کے ساتھ آگے چلنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جو ہے وہ اجالے کے اندھیرے کے بعد اجالا ہے, اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اور آپ جو یہ سونا جو ہے یہ ایسے نہیں بن جاتا, جب وہ آگ میں کندن ہوتا ہے تو پھر ہوتا ہے. یقیناً یہ ہمارے جو مسائل ہیں, معاملات ہیں, یہ اسی سوسائٹی کا سب لوگ اس ہیں, سب کو فیس کر کے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. اور دوسری جو سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمیں رجوع اللہ کی ضرورت ہے. ہم سب کو, تمام قوم کو, بچے ہوں, ٹیچر ہوں, سب ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے بچوں میں محبت رسول پیدا کریں, اور اطاعت الہی کے جذبہ کو والدین اور ٹیچر مل کے اس کو اجاگر کریں. بالکل, یہ مسائل زندگی میں آتے رہتے ہیں, مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بیماریاں بھی آتی رہتی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ, نبی کریم کے جو ان کے قول ہیں ان پہ ہم نے عمل کرنا ہے, اور ہم نے حوصلہ نہیں آنا. جو قومیں حوصلہ نہیں آتی, باہمت رہتی ہے, محنت کرتی ہے, مشکل وقت کا مقابلہ کرتی ہے, وہ کامیاب ہوتی ہے. ہمارے ملک میں بھی آپس جتنے بھی لوگ ہیں اس میں سیاسی اختلافات بھی پائے جاتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے ہماری ناراضگیاں بھی چلتی ہے, لیکن جب ملک کی بات ہوتی ہے, جب قوم کی بات ہوتی ہے, سب ایک پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں. ایسا ہی کچھ سر نے کہا, مسائل بھی انہوں نے جاگر کیے, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ایک ہو کے آگے چلنا ہے تاکہ ہم نے کامیاب ہونا ہے. آج کا یہ پروگرام تعلیم کے حوالے سے تھا. اسی کے ساتھ شاکر چودھری کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے گا. ملتے ہیں کہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. خدا حافظ.